سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ ہم لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں اگر کسی شادی کا انتظام ہوتا ہے تو مہینوں اس کی تیاری کرنا پڑتی ہے، لیکن وہ شادی کی تقریبات کہ جن میں مشکل سے 1000 لوگ بھی شامل نہیں ہوتے، ان کی تیاریوں کا جب یہ عالم ہے کہ مہینوں لوگ پریشان ہو رہتے ہیں، اہل خانہ پریشان رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، تو وہ عرس رضوی کہ جس میں 25-30 لاکھ کا مجمع حاضر ہوتا ہو تو اس کے انتظامات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ انتظامات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عالی شان شامیانہ، سردی کے موسم کے حساب سے آرام دہ اور پرتعیش یہ شامیانہ، اور یہاں برقی انتظامات، اس کے علاوہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر جانے والی ہر گلی کی سجاوٹ، درگاہ اعلیٰ حضرت پر حاضر ہونے والے زائرین کے کھانے پینے اور قیام کا انتظام، اور دیگر سہولیات، جو کچھ بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ سب شہزادے اعلیٰ حضرت محسن قوم ملت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مد ظلہ النورانی کی توجہات خصوصی کا نتیجہ ہے اور ان کی کوششوں اور محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اس سلسلے میں جبکہ پوری دنیا اہل سنت سے ہر سال سے بہتر انتظامات دیکھ کر کے انہیں جب مبارکباد پیش کی جاتی ہے تو اللہ اکبر جواب میں اتنا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب میرا کام نہیں بلکہ میرے بزرگوں کو روحانی تصرف کا کمال ہے، اس لیے کہ عرس رضوی کے انتظامات کا کرنا یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انتظامات ہوتے ہیں سب میرے جد امجد سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی کرامت کا نتیجہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ مقبول بارگاہ رسالت ذات ہے کہ جس کے نام کو دنیا والوں نے جتنا چھپانا چاہا ان کا نام اتنا ہی زیادہ چھپتا ہوا نظر آ رہا ہے، جتنا لوگوں نے اسے مٹانا چاہا اتنا ہی وہ زندہ و جاوید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سند قبولیت عطا فرما دی، اے احمد رضا پوری زندگی تم نے ہمارا تذکرہ کیا، پوری زندگی تم نے ہمارے ناموس کا تحفظ کیا، پوری زندگی ہماری ذات کو گالیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اپنے قلم کا استعمال کیا، اپنی تصنیفات کا استعمال کیا،
اپنے فتاوی کا استعمال کیا. اس لیے اے احمد رضا تمہیں بارگاہ رسالت سے یہ انعام عطا کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا اے احمد رضا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا. اور سیدنا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقبولیت یوں ہی حاصل نہیں ہو گئی، بلکہ جہاں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کی عظیم مہم شروع کی اور اس کو جاری کیا، وہیں آپ نے تحفظ عظمت اولیاء کے لیے بھی پوری زندگی اپنے آپ کو وقف کیا. صحابہ کرام کی عظمت پر جب انگلیاں اٹھائی گئیں تو امام احمد رضا کے قلم نے اس کا جواب دیا. جب تفضیل شیخین کے مسئلے کو اٹھایا گیا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، تو سرکار اعلی حضرت نے اپنی تصنیفات کے ذریعے اس کا دفاع کیا. جب صحابہ کرام کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی تو اعلی حضرت کے قلم نے اس کا جواب دیا. جب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر لوگوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو سرکار اعلی حضرت نے اپنی تصنیفات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس کا دندان شکن جواب دیا، بلکہ اعتراض کرنے والوں کا ایسا محاسبہ کیا کہ ان کے متبعین اور ان کے چیلے آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر نظر آ رہے ہیں. اسی طرح جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے کوشش کرنا شروع کی تو سرکار اعلی حضرت نے اس کا بھی جواب دیا. خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ نے وہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے جو سلطان الہند کی زندگی پر لکھے جانے والے ہزاروں صفحات پر بھاری نظر آتے ہیں. اجمیر مقدس کا مقام اور مرتبہ آپ نے واضح فرمایا اور سرکاران ماہرہ مطہرہ کی عظمت امام احمد رضا کے دل میں کیسی تھی یہ تو ان کی ہدایت بخشش میں موجود ان کے اشعار بتاتے ہیں ہمیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ وہ پیر خانہ ہے ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ برکاتیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی وہ عظیم الشان خانقاہ ہے کہ جس نے ہندوستان کے اندر سلسلہ قادریہ کو وہ فروغ بخشا کہ آج تک ایسا فروغ کسی خانوادے کے حصے میں نہیں آیا. سرکاران ماہرہ مطہرہ میں حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مہروی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہو یا حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک، سیدنا شمس ماہرہ حضور اچھے میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات گرامی ہو یا خاتم الاکابر حضرت سیدنا آل رسول ماہروی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس، سیدنا ابو الحسین احمد نوری علیہ الرحمۃ والرضوان ہو یا صاحب عرس قاسمی حضرت سیدنا اسماعیل حسن شاہجی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات مبارک ہو، حضور تاج العلماء ہو یا سرکار احسن العلماء یا موجودہ سجادہ نشین حضرت امین ملت کی ذات گرامی ہو یا خانقاہ برکاتیہ نوریہ کے سجادہ نشین رفیق ملت حضرت نجیب حیدر صاحب قبلہ کی ذات مقدس ہو. یہ وہ تمام بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے فروغ میں ایک کلیدی حیثیت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کام کیا بلکہ اپنے خلافہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ کو فروغ بخشا اور اس کے عروج و ارتقاء کے لیے آپ حضرات نے مخلصانہ کوششیں کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی وہ عظیم پیر خانہ ہے کہ جس سے سرکار اعلی حضرت کو بے انتہا محبت تھی، بے انتہا وہاں سے عقیدت تھی. حد تو یہ ہے کہ ماہرہ شریف کی سرزمین پر اتر کر آپ ننگے پیر چلا کرتے تھے.
آپ کے احترام کا عالم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت اور جو رفعت حاصل ہوئی، اس میں انہی سرکاران ماہرہ مطہرہ کی تائید بھی موجود ہے۔ گویا کہ انہوں نے کہا، اے امام احمد رضا، تم نے سادات کرام کی صحیح تعظیم کا لوگوں کو درس دیا اور لوگوں کو دلائل و براہین کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ سادات کرام کا احترام کیا ہوتا ہے۔ تو اے امام احمد رضا، جہاں جہاں ہماری تعظیم ہوگی وہاں وہاں تمہاری بھی تعظیم ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ذات گرامی سے منسوب یہ عرس رضوی ہے جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور یہ وہ عظیم خانوادہ ہے، خانوادہ رضویہ، جس کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر حکمرانی کرنے والا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بڑھیچ، جہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کا تعلق ہے۔ یہ وہ حکمراں قبیلہ تھا کہ جس کے اندر نواب حافظ الملک والی روہیل کھنڈ حافظ رحمت خان، انہوں نے خلاصۃ الانساب میں اس بات کی تصریح کی کہ اس قبیلہ بڑھیچ کا تعلق اس نسل سے ہے کہ جس نسل میں حضرت شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، حضرت یعقوب بھی موجود ہیں۔ اسی قبیلے کے ایک عظیم بزرگ کا نام ہے قیس بن عبد الرشید، جنہیں صحابی رسول ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان خاندان ہے کہ جس کا ماضی انتہائی تابناک ہے، جس کا حال بہت روشن اور منور ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا مستقبل بھی اسی طریقے سے روشن اور تابناک رہے گا۔ تو حاسدین مسلک اعلیٰ حضرت یا حاسدین امام احمد رضا اس خانوادے کی عظمت کو کیسے مٹا سکتے ہیں کہ جس کی پشت پر سرکار غوث پاک کا پنجہ موجود ہو، جن کے پیچھے سرکار خواجہ غریب نواز کی روحانی قوت کام کر رہی ہو، اور جن کے سروں پر سرکاران ماہرہ مطہرہ کا روحانی فیضان کرم موجود ہو۔ اس خانوادے کی عظمت اور رفعت کو کون مٹا سکتا ہے؟ اسی خانوادے کے عظیم شہزادے ہیں حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدد ذلہ النورانی، جو اتنا عظیم الشان عرس رضوی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت علامہ الحاج محمد احسن رضا قادری مدد ذلہ النورانی، جو اپنے والد محترم کے اس وقت دست و بازو بن کر کے پورے ہندوستان کے خطے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشاں ہیں، بلکہ رات و دن اپنے گھر کا عیش و آرام تج کر کے وہ ہمیشہ غریبوں کی بستیوں میں بھی نظر آتے ہیں اور سرمایہ داروں کی کوٹھیوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ انہی سب بزرگوں کا عملی اقدام ہے جس کی تابانیاں آپ اسلامیہ گراؤنڈ سے لے کر کے درگاہ اعلیٰ حضرت تک دیکھتے ہیں اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آل انڈیا مشاعرہ نعت و منقبت، اس کی یہ تقریب اب شروع ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں تمام شعراء سے اور اپنے تمام منتظمین سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد از جلد یہاں جلسہ گاہ میں حاضر ہو جائیں تاکہ اس نعتیہ مشاعرے کو باضابطہ طور پر شروع کرایا جا سکے۔ آپ حضرات جو یہاں کھڑے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور اسی طریقے سے وہ بیٹھتے چلے جائیں، اس لیے کہ آج کا یہ مشاعرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انتہائی کامیاب اور کامران رہے گا، کیونکہ اس میں
ملک کے خطے سے تشریف لائے ہوئے وہ شعراء موجود ہیں کہ جو شب و روز مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگوں سے نعرے بھی لگواتے ہیں. وہ مسلک اعلیٰ حضرت کہ جس کے نعرے پر لوگ پابندی لگاتے ہیں. لیکن یہ ہماری جماعت کے خطبہ کا کمال ہے, ہماری جماعت کے شعراء کا کمال ہے کہ وہ عوام کے ذہن و فکر سے مسلک کا تصور نہ تو نکلنے دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کی زبان سے ان کے نعروں پر پابندی لگنے دے رہے ہیں. یہ تمام شعراء آہستہ آہستہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. ان کے بہترین کلاموں کو آپ کو سننا ہے, لیکن نعتیہ مشاعرے کی ابتدا کرنے سے پہلے اس پروگرام کے سلسلے میں حضور صاحب سجادہ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے. آج کے ہمارے مشاعرے نعت و منقبت میں جو حضرات شرکت فرمائیں گے ان کے لیے مشاعرہ کمیٹی نے حضور صاحب سجادہ کے حکم سے 2 ڈبوں کا یہاں پر انتظام کیا ہے. ایک ڈبے پر لکھا ہوا ہے تحت لفظ اور دوسرے ڈبے پر لکھا ہوا ہے ترنم. جو شعراء تحت لفظ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام لکھ کر کے تحت لفظ والے ڈبے میں ڈالیں گے, اور جو حضرات ترنم کے ساتھ پڑھنے کے خواہاں ہیں وہ اپنا نام ترنم والے ڈبے میں ڈالیں گے. اس سلسلے میں یہاں ذمہ داران افراد موجود ہیں جو نہایت دیانتداری کے ساتھ ان پرچیوں کو نکال کر ناظم اجلاس کے سپرد کرتے رہیں گے اور ناظم اجلاس ان پرچیوں پہ لکھے ہوئے نام کا اعلان کرتے رہیں گے. اس طریقے سے یہ مشاعرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی رات انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ چلتا رہے گا. اب ہمارے شعراء وہ دھیان سے سنیں. حضور صاحب سجادہ کا حکم یہ ہے کہ اس ممبر پاک پر